فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. یہ زمین اور یہ آسمان، یہ بر اور یہ بحر سب ایک دن بدلنے والا ہے۔ آئیں ذرا اس دن کا تصور کریں جس دن یہ زمین نہیں ہوگی، آسمان یہ آسمان نہیں ہوگا، لوگ مرد ہوں یا عورت سب ننگے پاؤں اور بے لباس ہوں گے۔ لوگوں کی حالت کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے بے ہنگم بے ترتیب اڑتے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوگی، اور پہاڑ یہ روئی کے گولوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ زمین کے جتنے خزانے ہیں جن کے لیے آج پوری دنیا لڑ رہی ہے، مر رہی ہے اور انسانیت کا قتل کر رہی ہے، زمین نے اپنے وہ سارے خزانے اپنے سے باہر نکال پھینکے ہوں گے۔ ساری دنیا جو محشر میں پہنچ چکی ہوگی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ ساری دنیا انبیاء سمیت اپنے گھٹنوں پر گری ہوگی، اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کندھوں تک، اور کچھ اپنے بھی پسینے کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ اس دن وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے بڑے اور اپنے مولا اور اپنے آقا اور اپنے رب کو بھلایا ہوگا، دنیا کے مالوں اور دنیا کی عارضی قدرتوں کے حصول کے سبب
آئیں ذرا دیکھیں کہ اس قسم کے جو فرعون نما فرعونیت کی ذہنیت، میں کی بولی بولنے والے، ان کی حیثیت اور ان کی صورت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس انسان کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، لیفٹ ہینڈ، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی اس کے لیے جہنم لکھی نہیں گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ یہی دہائیاں دیتا پھر رہا ہوگا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نے تو کبھی اپنے معاملات میں اس انداز سے سوچا ہی نہیں کہ میرا کوئی حساب بھی ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اس الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے سے تو بہتر ہے کہ پھر موت آ جائے اور دوبارہ کوئی اٹھائے نہ۔ ما اغنا عنی مالیہ، اتنی طاقت، اتنا پیسہ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج پتہ چل رہا ہے کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سطوت، میری سلطانی، میری بادشاہت، میری پاور، میری طاقت، میری کرسی، میرا حکم، میرے نوکر، میرے نام پر جان دینے والے، ہلاک عنی سلطانیہ، ہر چیز میری طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑبڑاتا رہے، جتنا مرضی چیخنا ہے چلانا ہے چلا لے، خذوہ فغلوہ، فرشتو اب یہ بھکلا گیا ہے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اور جکڑ لو، ثم الجحیم صلوا، پکڑو جہنم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 ہاتھ لمبی زنجیریں اس کے اوپر ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے عظیم رب کو دنیا کے اندر بھولا رہا، یہ سمجھتا رہا میں بڑا ہوں، عظیم، اپنے بڑے رب کو بھول کر یہ خود بڑا بنا رہا۔ لا یؤمن باللہ العظیم، ہم نے اسے طاقت دی تھی، یہ اپنی طاقت میں آ کر اپنے سے بڑی طاقت کو بھول گیا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، پیسے کی ریل پیل تھی لیکن کبھی اس نے مسکینوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اور چھوڑو ان کو، یہ تو ہیں ہی منگتے، اس کا تو ہر وقت منہ ہی کھلا رہتا ہے، اس کا تو ہر وقت جو ہے یہ ہاتھ ہی بڑا رہتا ہے، ان کا تو کام ہی مانگنا ہوتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اس نے مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اگر دنیا میں یہ پیسے کے علاوہ اور کرسی کے علاوہ کسی کا دوست نہیں تھا تو آج قیامت کے دن بھی فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ طاقت، یہ کرسی، یہ حکومت، یہ پیسہ، یہ سب اللہ رب العالمین کا انسان کے لیے امتحان، اور یہی دو چیزیں ہیں جن کی بنا پر انسان اس دنیا میں اکڑتا ہے، پھولتا ہے، تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے،
اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے نکال کر کسی اور درجے کی مخلوق سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مال اور یہ طاقت اور یہ سلطنت کسی کام کی نہیں۔ اور والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ مال جس کے لیے ہم نے پوری دنیا کو داؤ پر لگایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندیوں کو خزانہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہی پیسہ، یہی سونا، یہی چاندی، یہی چیزیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، رب ان سب کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر انہیں تپائے گا۔ فتقوى بها جباہہم، پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے اپنے لیے ہی ذخیرہ کیا تھا نا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کنز اور اس سونے اور چاندی اور بینک بیلنس کے ڈھیر کہ جن کے اندر سے تم نے زکوٰۃ نہیں دی، جس کے اندر سے تم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، جن کے اندر سے تم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، جن کے اندر سے تم نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے، جن کے تم پر حقوق تھے وہ حقوق ادا نہیں کیے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس مال اور اس پیسے کی لذت کو آج چکھو کہ یہ کتنا لذیذ ہے۔ اللہ اکبر، یہ مال جو انسان اس میں سے زکوٰۃ نہ دے، اسے صدقہ نہ دے، زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے انسان کی جان جاتی، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو انسان یہ بھول جائے نا کہ یہ جو کچھ مجھے دیا ہے یہ میرے رب کا ہی دیا ہے، رب نے مجھے جو اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، میرا سگا بھائی ہی ہے نا کہ جس کے پاس گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں، اور میں ہوں کہ میرے پاس سالوں کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہر چیز مرتب اور منظم پڑی۔ جو انسان یہ بھول جائے نا کہ یہ چیزیں مجھے اللہ نے دی تھیں، اللہ نے دی ہیں، اور ان میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جسے رب نے دیا اور اس رب کے دیے میں اس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور وہ مستغنی ہو گیا۔ کس سے مستغنی؟ انسان سے تو مستغنی ہو ہی جاتا ہے، انسان بسا اوقات رب سے بھی مستغنی ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ جسے بڑی تفصیل سے بتایا جائے۔ جن لوگوں کو رب نے تھوڑا سا مال دے دیا، شہرت دے دی، عزت دے دی، مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، لوگ آپ ان کو چھوڑیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے بھی مستغنی ہوتے ہیں۔ رب کا نام بھی خال خالی منہ پہ آتا ہے، مسجد میں بھی وہ خال خالی آتے ہیں، زکوٰۃ بھی خال خالی دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے رب کے دیے مال میں بخل کیا اور رب سے استغنا برتا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ قرآن کو، ایمان کو اور جنت کو اور نیکی کو جھٹلاتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ انسان لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا تو وہ مال جسے یہ سمجھتا تھا کہ اس سے میں چاہوں تو ساری دنیا میری ہے، میں جو مرضی چاہوں خرید لوں، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اس انسان سے کوئی کفایت نہیں کرے۔ زکوٰۃ، صدقہ، اللہ کے حقوق دینا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جسے اللہ نے مال دیا لیکن اس انسان نے اس مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا،
اس مال سے رب کی نافرمانی کی، اس مال سے جو رب نے حکم دیے تھے ان جگہوں پر خرچ نہیں کیا۔ آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی منہ زکاۃ، اس انسان نے اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع، اللہ رب العالمین اس مال کو قیامت کے دن، جہنم تو بعد میں ہے، اسے بڑے خطرناک، بھیانک اور انتہائی زہریلے سانپ کی شکل دے دے، گنجا سانپ کہ جس کی زہر کی کثرت کی بنا پر اس کی جلد بھی ادڑ رہی ہوتی۔ اللہ رب العالمین اسے وہ شکل دے گا، لہو زبیبتان، اس کی زبان ایسے باہر نکل رہی ہوگی، دو زبانیں ہوں گی اس کی۔ یأخذ بلحظمتیہ، وہ اس انسان کی گردن میں لپٹ کر اس کے منہ کو، اس کے چہرے کو، اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا۔ ثم یقول، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا، انا کنزک انا کنزک انا کنزک، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرا پیسہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیری زکات، میں تیرا سونا ہوں، میں تیری چاندی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم، اے لوگوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے اسے دبا دبا کے سنبھال کر رکھ کر یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے لیے بھلا ہے، او بل ہوا شر لہم، یہ تو تمہارے لیے مصیبت ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو بھی بخیلی سے تم نے بنا بنا کے رکھا، اس میں سے رب کے حقوق ادا نہیں کیے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، سیطوقون، کل یہ مال ایک سانپ کی صورت میں تمہارا طوق بننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم اس دنیا کا مال و دولت سمیٹ کر دنیا کے مالک بن جائیں گے؟ اور لوگوں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان آسمانوں کا، ان زمینوں کا، ان سونے اور چاندیوں کا، اس دنیا کے سارے ذخیروں اور اس کائنات کا اگر اصل وارث ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ دنیا کسی کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ صورت ہے مال رکھنے والوں کی، کیا کہ جنہوں نے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دی، مالوں سے صدقہ نہیں دیا، مالوں کے اندر جو حقوق اور فرائض تھے وہ ادا نہیں کیے۔ اور دوسرا مالدار کون سا شخص ہے؟ وہ جو سود کا کام کرتا ہے، سودی کام بھی وہ کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ یہ بینک، یہ بھی کسی میرے تیرے جیسے کو سود دیتے نہیں، یہ بھی قرضہ اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس 25 لاکھ ہونا، کہتے ہیں 25 لاکھ تیرے پاس پہلے، 25 اور ہم سے لے لیں۔ وہ قرضہ دینا ہے تو کسی ایسے کو دو نا جس بیچارے کے پاس ہے نہیں۔ یہ تگڑوں کی مالش کرتے ہیں، اور مالش تو میں نے ایسے لفظ بول دیا، یہ ہمارے پیسے لے کر ہمارے سر چھتر بھی مارتے، پیسہ بھی ہمارا ہی اور چھتر بھی ہمارے۔ آج سارے پیسے نکال لے، کہا جائے گا سارا کچھ یہ سودی کاروبار کرنے والے بھی یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، اور مال کو انویسٹ کر کر اس پر سود لیتے۔ اور آج یہ بیماری اتنی پھیل چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں۔ میں بسا اوقات یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ وار بٹن جو ہے یہ کتنا سا ہے، اگر موٹر سائیکل پر گھومیں نا تو میرے خیال سے 3 منٹ کے اندر آپ وار بٹن کا حدود اربع گھوم لیں، اور اس کے اندر شاید کوئی 10 بینک تو بیٹھے ہوں، اور بے شمار لوگ ان کے ساتھ سودی قرض لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق قرآن کیا فرماتا ہے؟ الذین یأکلون الربا، یہ جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، لا یقومون، جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے ایسے اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، وہ انسان کے جیسے کوئی انسان باولا اور پاگل ہوتا ہے۔ عربوں کے اندر یہ تصور تھا
کہ جس انسان کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا تھا نا، کہتے تھے اسے شیطان لگ گیا ہے، اسے جیسے ہم کہتے ہیں سایہ ہو گیا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، وہ باولا ہوگا. کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ وہ فلسفی ہیں جو دنیا میں بڑے دانا بنتے تھے، وہ کہتے تھے سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں، دکان پر بھی بیٹھ کر 2 روپے زیادہ ہی لیتے ہو نا تو ادھر سے تمہیں بینک 2 روپے زیادہ دے دیتا ہے، ادھر بھی انویسٹ ہے ادھر بھی انویسٹ ہے. اور لوگوں عقل کو استعمال کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا، رب نے تجارت کی اجازت دی ہے، سود حرام کیا. اللہ اکبر. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آکل الربا ہے، یہ سود کھانے والا، یبعث یوم القیامت مجنونا یخرق، سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، لین دین کرنے والا، قیامت کا دن جب یہ اٹھے گا تو یہ مجنون اور یہ پاگل ہوگا. یخنق، اور اس کو ایسے ہوگا جیسے یہ ابھی مرنے والا ہے، سانس اس کو نہیں آ رہی ہو، انتہائی اذیت اور تکلیف کے اندر ہوگا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج کروائی گئی، جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، فنظرت فوقی، میں نے جب اوپر دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقٍ، اوپر سوائے بجلیوں کے، کڑک کے اور روشنیوں کے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. اوپر اتنی سخت یوں کہنے کے سچویشن اور صورت. تو پھر جبریل مجھے لے کر گھوم رہے ہیں. اتینا علی قوم، ایک ایسی قوم کے پاس جبریل مجھے لے کر آئے تو میں نے کیا دیکھا، بطونہم کالبیوت، ان کے جو پیٹ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ایسے جیسے کہ گھر ہوتے، فیہم الحیات، اور وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں. فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا ہؤلاء اکلۃ الربا، اے میرے نبی، اے محمد، یہ دنیا کے اندر سود کھانے والے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کے اندر ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر موٹاپا بڑھ جائے، موٹے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی. یہ ہم نے ایسے بات بنائی ہو جی، بیماری ہے جی، اور بیماری میں سے کوئی 100 میں سے 1 موٹا ہو، ادھر 100 میں سے 2 درجن جو ہے وہ موٹے ہوتے ہیں، ان سب کو موٹے ہونے کی بیماری لگی. موٹے ہونے کی بیماری نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم کھا کے موٹے ہیں، ہم کھا کے موٹے ہیں. ہم نے اگر ہاتھ پھیرا ہے تو صرف اپنے پیٹ پہ پھیرا ہے، ہم نے اگر خیال رکھا ہے تو صرف اپنی ذات کا رکھا ہے، ہم نے کسی اور کا خیال نہیں رکھا، ہم نے حلال حرام کا خیال نہیں رکھا، ہم نے جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھا، ہم نے اپنے اور لوگوں کے حقوقوں کا خیال نہیں رکھا. نتیجہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے اگر کوئی انسان حلال کھا کر موٹا ہو، مصیبت یہ ہے کہ ہم حرام کھا کے موٹے ہیں. یہ قیامت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پیٹ ایسے ہوں گے جیسے گھر، اور ان گھروں کے اندر اللہ نے سانپ بھرے ہوں گے، سانپ بھرے ہوں گے. اور کون؟ آکل الربا، وہ انسان جو سود کھاتا ہے. دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے لے کر گھوم رہے ہیں، میں ایک نہر کے اوپر آیا جو خون کی نہر تھی، خون کی نہر تھی مثل الدم، اور اس خون کی نہر کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تیر رہا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. کنارے پر ایک شخص ہے، وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس پتھر. وہ جو اندر تیر رہا ہے مصیبت میں ہے، جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کے قریب آ کر جیسے ہی قریب آتا ہے یہ پتھر اٹھاتا ہے، وہ منہ کھولتا ہے، یہ ایسے پتھر مارتا ہے تو اس کے منہ کے اندر جاتا ہے، اسے ضرب لگتی ہے، وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے. یہی بار بار ہو رہا ہے. وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نکل نہیں پاتا، پتھر کھاتا ہے، پتھر پیٹ میں جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں، یہ دونوں کون آدمی ہیں؟ جبریل امین نے کہا
فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، اے محمد جو انسان خون کے اندر لت پت ہے اور خون کی نہر کے اندر موجود ہے اور بار بار پتھر اس کے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں، یہ آکل الربا، یہ سود کھانے والا انسان، یہ سود کھانے والا انسان ہے۔ آج میں اور آپ ہم جیسے سادہ لوگ بڑی خوشی سے کوئی موٹر سائیکل کے لیے قرض لے رہا ہے، کوئی بینک سے موبائل لے رہا ہے، کوئی بینک سے جناب جو ہے ٹریکٹر لے رہا ہے، کوئی بینک سے جناب جو ہے زرعی قرضہ جات لے رہا ہے، کوئی بینک سے جو ہے وہ گھر کے لیے لون لے رہا ہے۔ ہم نے اس چیز کو اتنا ایزی لیا ہوا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بینکوں کے نقصانات اور ان کے مضرات کتنے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی رب نے توفیق دی تو بیان ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، ایک بات ہمیشہ اصول یاد رکھیں، بینک جس کا نام بینک ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ زمزم کے پانی کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہو اور زمزم سے آپ کو لکھ کر دے دینا بینکنگ، آج کی بینکنگ یہ بغیر سود کے کام نہیں کرتی۔ نام ان کے جو بھی ہو، وہ میزان بینک ہو، وہ بینک الاسلامی ہو، وہ دبئی الاسلامی ہو، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک اسلام ہی اسلام ہو، بینکنگ جو ہے وہ بغیر سود کے کام نہیں کرتی۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ آج کل کے حالات کے مطابق بسا اوقات ہماری مجبوری ہوتی ہے بینک میں پیسے رکھنے، بل جمع کرانے، جو اس قسم کی مجبوریاں جب دنیا میں رہنا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے، لیکن بینک سے قرضہ نہ لیں، بینک سے کاروبار نہ کریں، بینک سے کبھی سود نہ لیں، جس حد تک ہو سکتا ہے بینک کو کم سے کم استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان سود نہ کھائے، لیکن کوئی انسان بھی ایسا نہیں بچے گا جسے سود کا غبار نہ پہنچے۔ آج ہم وہی لوگ، کون سا انسان ہے جو بینک کے ساتھ کسی حیثیت سے ریلیٹڈ نہیں؟ کچھ تو لین دین بینک کے ساتھ ہوتا ہی ہے، لیکن چلو کچھ نہ کچھ انسان سیدھا تو ظلم نہ کرے، سیدھا تو سودی کاروبار نہ کرے، سیدھا تو بینک سے سود کے اوپر لون نہ لے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے انسان کو ان چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ اور تیسرا، انسان مالدار ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ خیانتیں کرتا ہے، دو نبریاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں کے پیسے مارتا ہے، لوگوں کی زمینیں مارتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے لمبی حدیث سنائی اور اس حدیث کے اندر آ کر کیا کیا؟ ذکر الغلول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کا ذکر کیا، فعظمہ، اور ہمیں بڑا خطرناک ڈرایا۔ کیا کہنے لگے؟ یا ایھا الناس، لوگو، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ بعیر۔ اس دور کے اندر یہ کیا کہنا چاہیے، پلازے، اور اس دور کے اندر یہ دکانیں، اس دور کے اندر اس قسم کے گھر، گاڑیاں تو نہیں ہوتے تھے، آ جا کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، یا زمینیں ہوتی تھیں، یا جانور ہوتے تھے۔ تم میں سے کوئی انسان مجھے قیامت کے دن اس حالت میں نہ ملے کہ جب وہ مجھے ملے تو اس کے اوپر اونٹ ہو اور وہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول میری جان چھڑائیں، فاقول، اور آگے سے میں جواب دوں لا املک لک من اللہ شیئا، آج اس اونٹ کو میں تیری گردن سے نہیں اتار سکتا، یہ تیری اپنا جرم ہے، یہ آج تجھے خود ہی بھگتنا پڑے۔ اے انسان لوگو، میں تم میں سے کسی انسان کو قیامت کے دن ایسے نہ پاؤں کہ اس کی گردن کے اوپر جو ہے وہ گائے سوار ہو، بکری سوار ہو۔ آخر میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی گردنوں کے اوپر لوگ سوار ہوں گے، وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور میرے پاس آئیں گے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری جان چھڑائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقول، میں کہوں گا لا املک لک من اللہ شیئا، آج اس معاملے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلغت، میں تو دنیا کے اندر تمہیں بتا کر آ گیا تھا، میں تمہیں دنیا کے اندر بتا کر آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، انسانوں کا مال،
انسانوں کی زمینیں، انسانوں کی دکانیں، جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جو انسان غلول کرے گا، او بھائی اس دن کی سچویشن میں نے آپ کو بتائی، اس دن تو انسان اپنے آپ سے عاجز ہوگا۔ کہاں کہ جس انسان نے زمین چرائی ہو وہ زمین اس کے گلے کے اندر رقبہ جو ہے وہ قلادہ بن جائے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ انتہائی زیادہ خوف والی بات ہے، اور ہم بڑی آسانی سے اسے اگنور کر جاتے ہیں، بڑی آسانی سے اگنور کر جاتے ہیں۔ وہ ویکھی جائے گی، وہ ویکھ لیں گے، نبڑ لیں گے۔ میرے بھائیوں یہ باتیں یہاں اس دنیا میں کرنی آسان ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ بڑی مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان نے قرض دینا تھا نہ اس کا جنازہ پڑھایا، اور جس انسان نے خیانت کی نہ اس کا جنازہ پڑھایا۔ بات یاد رکھیں، صحابی فوت ہوئے، آخری بار صحابی تھے، فوت ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنازے کو رکھ دیا، اللہ کے رسول آئیں جنازہ پڑھائیں۔ چھوٹا سا جب علاقہ ہو، گاؤں ٹائپ، تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اس کی مالی سچویشن کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، لین دین ہے۔ رسول اللہ کو پتہ چلا فلاں شخص ہے، فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اس بھائی پر کوئی قرض ہوگا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول 3 دینار قرض ہے۔ اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گئے، کہا تم جنازہ پڑھ لو، میں نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ قرض میں ادا کروں گا۔ آپ نے صرف یہ بات سن کر بس نہیں کی، آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ اب اس کے 3 دینار وہ تیرے ذمے تیرے مال پر ہیں۔ صحابی کہنے لگے جی اللہ کے رسول اس کے 3 دینار میرے ذمے میرے مال پر ہیں۔ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دیا۔ صحابی کہتے ہیں جب بھی اس کے بعد اللہ کے رسول سے مجھ سے ملاقات ہوتی وہ مجھ سے یہی پوچھتے ما صنعت الدنانیر، ان دیناروں کا کیا کیا بھائی؟ کہتے ہیں جب 2-3-4 مرتبہ کے بعد اللہ کے رسول سے پھر میری ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا ما صنعت الدنانیر، ان دیناروں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کلیئر کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اس کی جلد اب ٹھنڈی ہوئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جلد اب ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اسے سکون پہنچا، حالانکہ اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دیا تھا، لیکن جتنے دن بھی وہ 3 دینار کی ادائیگی میں لگے رسول اللہ نے فرمایا اس کو سکون اب اپنی قبر کے اندر پہنچا۔ ہم کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں، دیکھی جائے گی، کوئی پتہ ہی نہیں، جو لین دین ہے لکھا ہی نہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اس وقت تو جب جنازہ ہوتا ہے بڑے چڑھ کے آتے ہیں، بھائی موجود ہیں جی، بیٹے موجود ہیں جی، شاید ہی کوئی ہوگا 100 میں سے 50 ہوں گے کہ جنہوں نے بعد میں کچھ ادائیگیاں کی ہوں۔ کوئی ادائیگی نہیں کرتا، کوئی ادائیگی نہیں کرتا۔ وہ بس اوقات کوئی بات کر دی، بس اوقات کوئی بات دے، وہ بڑا دے گا، وہ کہتا چھوٹا دے گا، چھوٹا کہتا موٹا دے گا، موٹا کہتا پتلا دے گا، وہ درمیان میں ہی رہ جاتی بات۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنازہ پڑھائیں، فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ شہید ہوئے بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو ہمارے دلوں پر بڑا بوجھ بن گیا۔ پوچھا آخر ہمت نہیں تھی؟ آج ہم بے ادب گستاخ کے نہ چھوٹے کی تمیز، نہ چھوٹے پر شفقت، نہ بڑے کا احترام، اور کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم اور اپنے علماء اور اپنے معززین کا ادب کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، محمد الرسول اللہ نے سیرت سے سکھایا۔ صحابہ آگے سے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ بڑی موقع ایسا تھا، سچویشن ایسی تھی، آخر کسی نے ہمت کر کے، سارے ہی پریشان ہوئے، آخر کسی نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، بڑی مشکل سے پوچھا اللہ کے رسول کوئی تھوڑی سی وضاحت ہی کر دیں۔ سارے آپ کے صحابی پریشان کہ جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ خائن تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سنے تو ہم بڑے پریشان ہوئے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لو. سامان کی تلاشی لی تو پہلے ہم نے ایک لڑائی لڑی تھی، اس میں سے کوئی چیز ملی تھی، کافی ساری اس کی تعداد تھی، اس میں سے اس نے ایک چیز اپنے سامان کے اندر چھپا لی تھی جس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہیں تھی. ہاں جی سمجھو آج دا کو 200 250 500 ہزار روپیہ بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. غل، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، جھوٹ، لوگوں کے مالوں کو کھانا، زمینوں کو دبانا، آج ہمارے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. آج ہمارے لیے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اس کو کون سا پتہ ہے جتنا مرضی لوٹ لو؟ اس کو کون سا پتہ لگتا ہے؟ اپنے بزرگوں کو لے جاتے ہیں، بزرگوں کو لے جاتے ہیں کسی اور نام پر دکھا کر کچھ، اور زمین کے کاغذات اور مکانوں کے اوپر انگوٹھے لگوا لیتے ہیں. ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں. اللہ اکبر. سعودیہ کا ایک سچا واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو. باپ فوت ہو گیا، باپ بزنس مین تھا، فوت ہو گیا. بیٹے کافی زیادہ تھے، لازمی بات ہے وراثت تقسیم ہونی تھی. ایک بیٹا بڑا روئے بڑا روئے. جب باپ کو قبر کے اندر رکھ دیا، بیٹے نے کہا کہ بھائی یہ میرا باپ تھا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، بس ایک مرتبہ ابھی قبر کے اندر تم نے رکھ دیا ہے، لیکن تدفین سے پہلے ایک مرتبہ تب تم سب پیچھے چلے جاؤ. میں نے جو ہے نا وہ بس اپنے باپ سے کوئی باتیں کرنی، سب پیچھے چلے جاؤ. 2 منٹ کے بعد آ گیا. کہا ٹھیک ہے بھائی. سب پیچھے ہٹ گئے. 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نہ وہ بندہ نکل رہا ہے. وقت گزرا جا رہا. انہوں نے کہا یار اس نے 3 منٹ کا کہا تھا تو 30 ہو گئے، جا کر دیکھو تو صحیح. جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو بیٹا تھا وہ بھی وہاں مرا پڑا. لیکن ایسے ہی نہیں مرا پڑا. وہ کیا کوشش کر رہا تھا؟ اس کے ہاتھ کے اندر قانونی کاغذ تھے جن کے اوپر اس کی نیت اور یہ کرنا یہ چاہتا تھا کہ مرے باپ کا انگوٹھا نکال کر اس کے اوپر لگا لے اور وہ ساری چیز میری ہو جائے. وہ ساری، یہ سچا واقعہ ہے، وہ ساری چیز میری ہو جائے. آج جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، سارے بیٹے جو ہے نا بھوکے کتوں کی طرح باپ کو پڑ جاتے ہیں. بس مجھے مل جائے، باقی سائیں جائیں سارے جہنم کے اندر. میرے بھائیوں، غل، دھوکہ، فراڈ وہ انسان باپ کے ساتھ کرے، وہ بیوی کے ساتھ کرے، وہ بہن کے ساتھ کرے، وہ پڑوسی کے ساتھ کرے، اور کسی بھی مسلمان کے ساتھ کرے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو ایک پائی میں اپنے بھائی کی ظلم سے لے لوں، اپنے باپ سے ظلم سے لے لوں، یا کسی بھی دنیا کے مسلمان سے ظلم کے ساتھ لے لوں، یاد رکھیں قیامت کے دن ان سب کا وزن ایک جیسا میرے گلے کے اندر موجود ہو. آج ہماری دکانوں کے اندر فراڈ، ہمارے بزنس کے اندر فراڈ، ہماری بات کے اندر 2 نمبری، اور ہمیں اس چیز کا فکر ہی کوئی نہیں. الغل، جتنا بھی بوجھ ہے میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے اپنی گردن کا ہی بڑھانا ہے، جتنا مرضی بڑھا لے. انسان تھوڑا کھا لے، اچھا کھا لے، حلال کا کھا لے اور طیب کھا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی احکامات آئے نا، ایک واحد حکم ایسا ہے کہ جس طریقے سے حکم نبیوں کو دیا اسی طریقے سے حکم امت کو دیا. اور کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں. کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات. ایک نبی اور ایک امتی کے کھانے کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا. نبی تو نے بھی کھانا ہے تو حلال طیب اور پاکیزہ کھانا ہے، اور اے امت محمد تم نے بھی اگر کھانا ہے تو حلال اور طیب ہی کھانا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ایمان والی، اسلام والی اور عمل والی زندگی نصیب فرمائے، ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا